وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ تو ہمارا قانون ہے کہ ہم اپنے بندے کو آزمائیں گے، نیکی کے ساتھ بھی آزمائیں گے اور آزمائشوں کے ساتھ بھی اس کو آزمائیں گے۔ الہ العالمین، ان حالات کے اندر میری کیا ذمہ داری ہے، میرا کیا کام ہے کہ میں تمام امتحانوں میں، آزمائشوں میں کامیاب ہو کر لوٹوں۔ فرمایا کہ میرے بندے ان حالات کے اندر تو میری طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنا، پھر میں تیری طرف توجہ ڈالوں گا۔ اگر تو میری طرف متوجہ نہیں ہوگا، مجھے اپنا الہ نہیں مانے گا، میرے قانون کو تسلیم نہیں کرے گا، میرے نبی کے مبارک طریقوں کو نہیں اپنائے گا، تو دنیا کی زندگی ہے جیسے جانوروں کو میں رزق سے محروم نہیں کرتا، تجھے بھی 2 روٹیاں دے دوں گا، لیکن آخرت کی زندگی تجھے بڑی خسارے اور ناکامی والی بھگتنا پڑے گی۔ پروردگار عالم حالات ایسے آئیں گے کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، دنیا داری کے اعتبار سے ایسے محکمے سخت ہو جائیں گے کہ مجھے وہاں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی، میری فیکٹری کا مالک، میری مل کا مالک مجھے روٹی کھانے کا وقفہ تو دے گا، نماز کا نہیں دے گا۔ ایسے میں کیا گنجائش ہے کہ میں نمازیں 4 اکٹھی پڑھ لوں؟ کثیر العیال یعنی کثرت اولاد کی، بچوں کا زیادہ ہو جانا، کرائے کا مکان ہو، روزی رزق کی تلاش میں کہ ہر ایک کو شام کو روٹی کا ایک لقمہ مل جائے، اس کے لیے سارا دن بھاگتا ہوں۔ تو ان حالات کے اندر مجھے تیری عبادت کرنے کا، تیرے آگے جھکنے کا ان حالات کے اندر کیا حکم ہے؟ جیسے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت ملازم پیشہ حضرات کو گاڑی دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کسی نے نوکری پر جانا ہے، کسی نے صبح کاروبار کے لیے نکلنا ہے، تو فجر کی نماز گئی، ظہر کی نماز جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ دکانداری کے اندر، فیکٹری کے کام کے اندر پوری ہو گئی، عصر میں نکلے، گھر آتے آتے مغرب ہو گئی، پھر آ کے بستر پہ سستائے، بستر پہ ہی کھانا کھایا، سو گئے۔ الہ العالمین، ایسے میں مجھے تیرے سے شکوہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ تو میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ ایسے میں مجھے ناراض تو نہیں ہونا چاہیے کہ میرے مسئلے حل نہیں ہوتے؟ فرمایا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دو کہ اس پریشانی میں نہ رہا کریں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اور جو تم اپنی دعاؤں کے اندر مانگتے ہو کہ ہو بہو وہی میں تمہاری دعاؤں کا نعم البدل تمہارے مانگے پر عطا کر دوں۔ میرا بندہ تو میرے سے مال مانگتا ہے، میرا بندہ تو میرے سے بڑا مکان مانگتا ہے، اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں تجھے جتنا پیسہ دوں گا اتنا پیسہ آ جانے کے بعد تو فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اس لیے میں پیسے کا نعم البدل تجھے دیتا ہوں، میں اپنے بندے کو پریشانیوں کے اندر دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے میں اس بندے کی یہ والی دعا قبول نہیں کرتا بلکہ نعم البدل ادا کر دیتا ہوں۔ الہ العالمین، مجھے تیرے سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ کرنا چاہیے؟ جس طرح تو لوگوں کے پاس، ہمارے پاس بھی حضرات آتے ہیں، مولانا کوئی مسئلے کا حل بتاؤ، ہم انہیں کہیں 5 وقت کی نماز پڑھو اور یہ سورت پڑھ لو، یا درود شریف کا اہتمام کر لو، یا اس آیت کا ورد کر لو، یا یہ وظیفہ پڑھ لو، یا یہ اللہ کا نام پڑھ لو، تو فوراً کہیں گے جی اجی اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ اگر اتنا وقت ہوتا تو پھر میں بات ہی کیا تھی، پھر کھلائے کوئی نہیں، بس ایک ایسا کرو کہ یہ پھونک ایسی مار دو یا پانی پڑھ کے دے دو کہ جو میں دکان پہ چھڑک لوں، یا تعویذ ایسا بنا دو جو دکان میں رکھ لوں، برکت آ جائے گی، کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ دقیانوس بادشاہ اصحاب کہف کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، اس بادشاہ کے خوف سے جب وہ اصحاب کہف بھاگے تھے تو یہ نہیں کہ اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے یا اس کے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے لگے، یا ایک کھلے میدان کے اندر اور بازار کے اندر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے آسمان کی طرف رونے لگے، اللہ اس سے بچا لے، اس سے بچا لے، نہیں،
پہلے انہوں نے تدبیر اختیار کی. تدبیر کیا تھی؟ وہ سارے کے سارے غار میں جا کے چھپ گئے. دنیا کے مادی اسباب کو پہلے سامنے رکھا، چھپ گئے پہلے غار کے اندر. پھر الہ العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، ربنا ہیئ لنا من لدنک رحمہ. الہ العالمین اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرما دے. فرمایا میرے بندے نیکی کی طرف آنا تیرا کام ہے، اور میرے بندے نیکیوں کا شوق پیدا کرنا تیرا کام ہے، اور میرے بندے ارادہ تو کر، توفیق دوں میں نہ دوں یہ میری مرضی ہے. تاکہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کے دربار کے اندر بندے کی پیشی ہوگی. اللہ جل شانہ کے سامنے کہے گا الہ العالمین مجھے یہ کام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے میں تیرے آگے نہ جھکا، بچوں کی روزی رزق کی تلاش میں میں تیری عبادت نہ کر سکا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے اگر پروردگار عالم نے وہاں ارشاد فرما دیا اور میرے بندے میرے تیرے سارے کھاتے میں لکھا ہوا ہے تو نے میرے آگے جھکنے کی کوشش ہی نہ کی، اور میرے بندے جھکنے کی کوشش تو کرتا، ٹوٹی پوٹی تو عبادت لے کے آتا، میں آج تجھے پہاڑوں سے اونچا ثواب عطا فرما دیتا. ربنا ہیئ لنا من لدنک رحمہ. الہ العالمین اپنی رحمت کو میری طرف متوجہ فرما دے. میرے عزیزو، مسجد کے سامنے دکان ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اسے خدا پاک سے گلہ کرنے کا حق کوئی نہیں. جس نے ساری زندگی سجدے کا مزہ چکے نہ دیکھا، اسے پروردگار عالم کا گلہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اور میرے عزیزو، گلہ تو اس وقت کرے کہ کام پورا کرے اور مزدوری مجھے نہ ملے. گلہ تو اس وقت بنتا ہے جب کام ہی کوئی نہ کیا پھر بھی تجھے بونس میں مزدوری مل رہی ہے. اور میرے بندے اس زبان کو خاموش رکھ، ان ہونٹوں کو ہونٹوں کے ساتھ جوڑ لے، تجھے پروردگار عالم کا شکوہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہم سارا دن صبح صبح اللہ سے دعا کرتے الہ العالمین تو میری دکان پر اچھا سا گاہک بھیج دینا. کیا ہم نے سارے بچوں کی روٹی کی دعا کی؟ کیا ہم نے اللہ سے کپڑا لینے کی آج دعا کی؟ کیا پانی مانگنے پینے کی اللہ سے دعا کی؟ کیا قدموں پر استقامت حاصل ہو جائے چلنے کی دعا کی؟ کیا ہاتھوں کے اندر طاقت پیدا ہو جائے دعا کی؟ میرے عزیزو، اللہ اکبر، ہم نے تو اس انداز کے اندر دعا کی. دعا مانگنے والے کو نہیں پتہ لگا میں کیا مانگ رہا ہوں، دعا کرنے والے کو نہیں پتہ کیا کر رہا ہوں. وہ عربی کی آیتیں پڑھ رہا ہے، دوسرا اس پہ آمین کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، مجھے مفہومی پتہ نہیں ہے. یہ تو اس آدمی کی طرح ہو گیا جس نے عرضی لکھوائی، عرضی کے اندر اسے پتہ ہی کوئی نہیں میں نے اس کے آگے کیا کام لکھوایا، اور عرضی جا کے سامنے رکھ دی، درخواست جا کے سامنے رکھ دی. مالک پوچھ رہا ہے بتا کس کام سے آیا؟ کہنے لگا اس کے اندر لکھا ہے، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا کام ہے. اور میرے بندے، ہم نے دنیا کے اندر کون سی ایسی سائنس ہے، اللہ کے بندوں کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے، کون سا ایسا کام ہے جسے نہیں سمجھا. لیکن میرے عزیزو، ہماری بدنصیبی، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی آج تک کوشش ہی نہیں کی. دل ہمارے سخت ہو گئے، آنکھ ہماری پتھر ہو گئی. میرے عزیزو، ایک دوسرے کا احساس ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. تم لاکھ مسجدوں میں کیمرے لگوا لو، تم لاکھ سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑے کر دو، تم میرے عزیزو لاکھ چوکیدار باہر کھڑے کر دو، جب تک چور کو چوری کی غلطی کا احساس نہ ہوگا، شرابی کو شراب پینے کی غلطی کا احساس نہ ہوگا، جواری کو دنیا آخرت کے نقصان کا احساس نہ ہوگا، گناہگار کو گناہ کرنے کا احساس نہ ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے تم 10 سال سزا مقرر کر دو، آدمی کا رخ نہ بدلے گا، آدمی کی زندگی نہ بدلے گی. جب آدمی کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ ہائے میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی اللہ کے دربار میں پکڑ ہو جائے گی. قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت حضور کی خدمت میں آ گئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایسا آ کے روئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اس کے رونے کو دیکھا، دل گھبرایا. آپ نے فرمایا بی بی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی کملی والے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد جاری کر دیجئے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. آپ نے فرمایا بی بی تیرے سے گناہ ہو گیا، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی کملی والی اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے پیٹ کے اندر حرام کا بچہ پل رہا ہے.
ہٹو بٹو نہ کہا، دے مار 4.5 نہ کہا، میرے عزیزوں میڈیا والوں کا نہ بلایا، کیمرے کا بٹن آن کر کے ویڈیو کلپ نہ بنانے شروع کر دیے، صحابہ کو بلا کے مشورہ نہ کرنا شروع کر دیا، بلکہ قریب تشریف لے گئے، اس بی بی کے کان میں جا کے کہنے لگے غلطی تیرے سے ہوئی، پیدا ہونے والے پلنے والے بچے کا کیا قصور ہے، جا چلی جا، جب بچہ پیدا ہو پھر اس وقت اسے لے کے آنا۔ اللہ کا خوف اتنا تھا، خشیت الہی اتنی تھی، اللہ اکبر، یوں نہیں کیا میری بات بھول گئے ہوں گے، 5-6 مہینے بعد جاؤں گی اللہ کے آگے گڑ گڑا لوں، رو لوں، تسبیح کروں گی، پروردگار عالم کے آگے سجدے کروں گی، بلکہ بچے کی ولادت ہوئی، شیرخوار بچہ لے کر حضور کی خدمت میں چلی گئی اور جا کے کہنے لگی اب تو بچہ پیدا ہو گیا، اب تو سنساری کا حکم دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا واپس چلی جا، اگر تجھے مار دیا، ختم کر دیا، تیرے پر پتھر پھینک دیے گئے، تجھے سنسار کر دیا گیا، تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خود روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آ جانا۔ اللہ اکبر، دیر رائے رحمت میرے عزیزوں وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کے آ گئی اور کہنے لگی کملی والے اب تو میرے پہ حد جاری کر دو تاکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں شرمندگی نہ ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب تو خود کھانے کے قابل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اور میرے صحابی درا اس بچے کو تو گود لے لے، اس کی تو پرورش کر۔ پھر اس عورت کو چوک میں کھڑا کر دیا، فرمایا میرے صحابہ اسے سنسار کر دو۔ ادھر اس عورت پہ پتھر برس رہے تھے، ادھر نبوت والی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ ایک صحابی سے رہا نہ گیا، اس نے زور سے کہہ دیا ہائے اتنا گندا خون ہے، اتنا بڑا اس نے جرم کیا۔ نبوت کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھیں مبارک پوری کھول کے اس صحابی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا خبردار اس کی خون کی طرف انگلی نہ اٹھا، اس کی توبہ کو دیکھ، اس نے پروردگار عالم کے دربار میں ایسی اچھی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی، اس کی توبہ کی برکت سے اللہ پاک نے پورے مدینے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ آج ہم اللہ کا گلہ کس چیز سے کرتے ہیں، کس کون سا شکوہ ہمارے پاس ہے؟ صبح سے لے کر شام تک لسٹ ہمارے پاس ہے، دیکھو جی اے بھی میں کیتا سی یہ بھی نہ ہوا، یہ بھی میں نے کیا تھا یہ بھی نہ ہوا، میں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، میرے عزیزوں خدا پاک کے سامنے کھڑے ہونے کا میں احساس ہی نہیں، ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں خوشبو لگا کے آؤ، اللہ کے بندوں اپنی آنکھوں میں سرما ڈال کے آؤ، اپنے سر میں تیل لگا کے آؤ، اپنی داڑھی کو کنگھی کر کے آؤ۔ میرے عزیزوں جس کو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے جیب میں کنگھا رکھنے کی، جیب میں سرما رکھنے کی، اور جس کے پسینے کو جنت کی خوشبو سے اعلیٰ قرار دے دیا اسے اپنی جیب میں خوشبو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اپنی جیب میں خوشبو رکھی، خوشبو کو پسند فرمایا، اپنی جیب میں کنگھا رکھا، کنگھی کو پسند فرمایا، آپ نے اپنی مسواک اپنی جیب میں رکھی، آپ نے سرما مبارک اپنی جیب میں رکھا، رات کو سرانے رکھ کے سویا کرتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے باطنی پاکی تو ملے گی، اور میرے قدموں میں آ جاؤ، دنیا کی ناپاکیوں سے بھی تمہیں محمد پاک کر دے گا۔ تو خدا کے گھر میں آنے سے پہلے کم سے کم اس چیز کا تو احساس کر کے آؤ۔ کوئی تمہیں کسی شادی میں بلاتا ہے، کوئی کسی سالگرہ میں بلاوے گا، کوئی کسی فنکشن کے اندر بلائے گا، میرے عزیزو چلو نئے کپڑے نہیں دھلے کپڑے پہن کے جاؤ گے، بازار سے فیکٹری سے استری کرا کے لاؤ گے، کاٹن لگاؤ گے، سلوٹ نہ پڑ جائے جوتے پالش کرا کے لاؤ گے، فلانے کی پارٹی میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب تو اللہ کے دربار میں آیا، جب تو گھر سے نکلا فرشتوں نے خدا کی رحمت میں تجھے گھیر لیا، تجھے اندازہ ہی کوئی نہیں ہے تو خدا کی طرف آ رہا ہے، فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ یقین جانو ادھر خدا پاک کے گھر کی طرف آنا تو نے شروع کر دیا، تیرے نام اعمال سے فرشتوں نے گناہوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ بن سور کے آؤ، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو اپنے گھر کا پانی خدا کو وضو میں نہیں دے سکتا وہ اپنی زندگی کے خون کے، جسم کے خون کے قطرے کیسے دے گا؟ خدا بھلا کرے مفتیان کرام کا، آپ مساجد کے اندر آتے ہو، علماء کرام سے پوچھو، آپ مفتیان کرام سے پوچھو، میرا گھر پچھلی گلی میں ہے، میرا گھر سامنے ہے، میرا گھر 50 قدم کے فاصلے پہ ہے، مجھے بتاؤ مجھے مسجد میں آ کے استنجا کرنا چاہیے، مجھے مسجد میں آ کے وضو کرنا چاہیے؟ فرمایا استنجا خانہ تو، یہ وضو خانہ تو پردیسیوں کے لیے بنایا گیا جو کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں، جن کا گھر بہت دور ہے، اللہ اکبر، ان کے لیے اجازت ہے، ورنہ
عام آدمی جس کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے، اسے چاہیے وضو کر کے آئے، اسے چاہیے سنتیں گھر پڑھ کے آئے، اسے چاہیے فرض مسجد میں پڑھے، سنتیں جا کے گھر پڑھے تاکہ اپنے گھر کو بھی آباد رکھے۔ خدا کی قسم آج ہمیں نورانیت مسجدوں میں نظر آ رہی ہے، گھروں کے اندر ہمیں نحوست ہی نحوست نظر آ رہی ہے۔ گھر سے نماز کے لیے نکلے تھے، ٹی وی کا بٹن آن تھا، گانے کی آواز آ رہی تھی، اور گھر جا کر نماز پڑھ کے واپس گئے تو جو کا تو یوں ہی صورتحال ہے۔ اللہ اکبر، کس کے لیے دعا کر کے جا رہے ہو جو 1 گھنٹے کے لیے ٹی وی سے دور نہ ہوا؟ کس کے لیے جا رہے ہو جن کے کانوں میں اذان کی آواز آئی، تجھے سجدے کا شوق پیدا ہو گیا؟ پورے کا پورا گھر 5 وقت کا بے نمازی ہے، مجھے ایمانداری سے بتاوا، تیرا رونا تیری دعائیں کرنا کیا کام کرے گی؟ فرمایا میرا نبی اعلان فرما دے، میرا نبی نے اعلان کر دے، جب تمہارے دل سخت ہو جائیں، جب تمہارے دل مردہ ہو جائیں، نیکی کا احساس نہ ہو، کسی کی غمخواری کا احساس نہ ہو، کسی یتیم کا احساس نہ ہو، کسی معصوم کا احساس نہ ہو، حدیث پاک میں آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر بھائی کا بچہ یتیم ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، بھتیجا یتیم ہے، بھانجا یتیم ہے، اس گھر کے اندر اگر بچہ اپنے باپ کو یاد کر کے رونے لگ جائے، اللہ فرماتا ہے من ابغضہ، کون بدبخت ہے جس نے یتیم کو رلا دیا، اس کے ماں باپ کو تو میں نے اپنے پاس بلا لیا اور تجھے حیا نہیں آیا، اسے کیوں رلاتا ہے؟ اس کا اماں ابا کوئی نہیں، دنیا کے اندر اماں ابا تو نہیں، آسمانوں پر اس کا ربا تو موجود ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم اپنے باپ کو یاد کر کے روتا ہو۔ فرمایا تمہارا دل سخت ہو جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ فرمایا جب کساوت القلب ہو جائے، دل مردار ہو جائے، نیکی کا بدی کا دل پر احساس نہ ہو تو یتیموں کا خیال کیا کرو۔ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شخص ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ایک معصوم کی دعا رد نہیں ہوتی، دوسری یتیم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ کائنات کا نبی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، فرشتوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا کہلوائی کہ اللہ کے نبی ایسے دعا کیجئے۔ رحمت والا نبی دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک فیل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ الہ العالمین مجھے نیکوکاروں والی زندگی عطا فرما، مجھے نیکوں والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین گناہوں والی زندگی سے محفوظ فرما، اور مجھے مساکین کے ساتھ الہی محبت کرنے والا بنا دے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، حضور کی خدمت میں آیا، کپڑے میرے عزیزو اجلے کوئی نہیں، کپڑے میرے عزیزو پرانے میل کچھ لگا ہوا ہے، اس حالت کے اندر آیا، گھر کی حالت معاشی حالت اس کے کپڑوں سے پتہ لگ رہی تھی، اس کے دسترخوان کا، اس کے پیٹ اور چہرے کی افسردگی سے پتہ لگ رہا تھا، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، چہرے پہ جھائیاں پڑی ہوئی تھی، گال اس کے لٹکے پڑے تھے، پیٹ کمر کے ساتھ لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا جب سے جوان ہوا اس نے پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی ہو۔ رحمت دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سلام کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، رحمت والے نبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، رحمت والے نبی نے اس کے ہاتھوں کو کھردرا محسوس کیا۔ صحابی کہتا ہے میں ہاتھ چھڑانا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے اپنا اوپر ہاتھ رکھ کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، میرا ہاتھ چھوڑا نہیں، پھر اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو یوں کریدنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ تیرے ہاتھوں کے اندر یہ کیا آ گیا، کھردرا پن کیسے آ گیا؟ حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ آپ نے بات فرمائی رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی بال بچڑ دارو کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں، دن رات میں محنت کرتا ہوں، الہ العالمین میرے علاوہ میرے ساتھ کمانے والا کوئی نہیں، محنت کر کر کے میرے ہاتھوں میں یہ گٹے پڑ گئے، میرے ہاتھوں کے اندر کھردرا پن آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو پلٹا سیدھا کیا، آپ نے جہاں کھردرا پن تھا اس ہتھیلی پہ بوسہ لینا شروع کر دیا، فرمایا جبرائیل آ کے کھڑا ہے اور کہہ رہا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔
مولوی صاحب اسی تے اپنے ولوں محنت بڑی کیتی ہے، ہن رب کرم فرماوے، کیا محنت کر رہا ہے؟ لوگوں کو سراسر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اکثر نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے خطبے میں آئے ہو، اکثر کاروباری حضرات ہو، اکثر بازار والے حضرات ہو۔ مدینے میں رات کو بارش ہوئی، اللہ اکبر، ساری رات بارش برستی رہی۔ صبح کو مدینے کا بازار لگا، اللہ اکبر، کئی غلے کی آواز آ رہی ہے، کئی کھجوروں کی آواز آ رہی ہے، کئی جو کی آواز آ رہی ہے، آؤ جو خرید لو، آؤ غلہ خرید لو، آؤ کھجوریں خرید لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس چلے گئے، حالانکہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، ایسا کوئی حکم نہ آیا تھا۔ دیکھا غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، رحمت دو عالم قریب گئے اور یوں کر کے اپنی آستین مبارک کو چڑھایا، آستین مبارک چڑھا کر اس کے غلے کے اندر پورا ہاتھ ڈال دیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا، اندر مال گیلا تھا، باہر سوکھا تھا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ میری اللہ کی مخلوق کو، میرے امتیوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ نبی کے پیروں میں گر گیا، کہنے لگا کملی والے، میرا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، نہ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا، میں نے تو یوں کر کے ڈھیر لگا دیا۔ کملی والے، آج کے بعد اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ان کاموں سے سچی توبہ کر لینا میرا کام ہے۔ آج بازاروں کے اندر جا کے دیکھ لو، پچھلے جمعے کا میرا موضوع یہ تھا، اور میرے عزیزوں وہ گناہ نہ کرنا جو پچھلی قوموں نے گناہ کیے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناپ تول میں ملاوٹ نہ کرنا۔ آج کون سچا دکاندار ہے؟ میں آپ حضرات کی بات نہیں کرتا، میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ اکبر، کہیں پورا تول دینے میں راضی کوئی نہیں، کوئی تول سے زیادہ دینے میں راضی کوئی نہیں۔ اگر کوئی دیں گے دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اتنا دھوکہ دو جتنا قبر میں دھوکہ برداشت کر سکو، اتنا دھوکہ دو جتنا فرشتوں کی مار برداشت کر سکو۔ میرے عزیزو، اتنا دھوکہ دو جتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا برداشت کر سکو۔ خدا پاک کی قسم ہے، تم تو حضور کے حوض کوثر کی ہم بات کرتے ہیں، اگر مخلوق کو دھوکہ دے کے چلے گئے، حضور کا حوض کوثر تو دور کی بات ہے، نبی کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ من کے پکے تھے، قول کے سچے تھے، جیسے اندر سے ویسے باہر سے۔ آج میرے عزیزو، ہمارا ملک تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کی معیشت کیوں ڈوب رہی ہے؟ ہم نام تو ریاست مدینہ کا لے رہے ہیں، ہم نام تو کالی کملی والے کا لے رہے ہیں، لیکن ہاتھ کے اندر ہاتھ کن کے دے رہے ہیں؟ جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ کے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ او لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اکبر، ان کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو، اللہ اکبر، ان کو تم دوست بنا رہے ہو جنہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو شہر بدر کر دیا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ خبردار، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم یہود و نصارہ کی گودی میں چاپلوسی کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، پھر بھی وہ تمہارے دوست نہیں بنیں گے۔ دشمن دشمن ہوا کرتا ہے، مومن تو پہچاننے میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے موالات، ایک ہوتا ہے مواسات، ایک ہوتا ہے مدارات۔ موالات کہ کافروں کے ساتھ تمہیں دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کافروں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ پوری دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں، متحد کیوں نہیں ہوتے؟ آج مسلمان آپس کے اندر متحد ہو جائے، خدا کی قسم ایک پاکستان ریاست مدینہ نہیں بنے گا، بلکہ پوری دنیا ریاست مدینہ کا منظر پیش کرے گی۔ ایک ہوتا ہے مواسات کہ آپس کے اندر لین دین ہو گیا، آپس کے اندر تعلقات ہو گئے، قائم رکھو، خرید و فروخت قائم رکھو، کاروبار قائم رکھو، لیکن یاد رکھنا ایسا کاروبار نہ ہو کہ تم سب کچھ اپنا ان کے ہاتھ میں دے دو، اور کاروبار بھی تم ان کے ساتھ رکھو جو تمہارے نبی کا دشمن نہ ہو، جیسے قادیانی ہے۔ فرمایا خبردار، قادیانی ختم نبوت کا انکاری ہے، بلکہ اپنے نبی کی نبوت کا پرچار کر رہا ہے۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ لینا دینا، بچے بچی کا رشتہ، ان کے ساتھ یارانہ، انہیں اپنی دکان سے سودا دینا،
دینا اور اسے اپنی دکان پر بلا کے سودا دینا کلمہ پڑھنے والے امتی کو زیب نہیں دیتا۔ فرمایا ایسا آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے گا، میدان محشر میں سوچ کیا ہے اللہ کے دربار میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر یہ واحد ناپید حرامی طبقہ ہے جو اپنی کمائی کا، تنخواہ دار اپنی تنخواہ کا، کاروباری حضرات اپنے کاروبار کا 1/10 حصہ، یعنی اگر اسے 100 روپیہ ملتا ہے اس کی دہاڑی میں تو 10 روپے، اگر 1000 روپیہ ملتا ہے تو اس کے اندر سے اس نے 1/10 حصہ نکالتا ہے اور اپنے جھوٹے نبی کی نبوت کے پرچار کے لیے وہ پیسہ استعمال کرتا ہے۔ جتنی شیطان کی مصنوعات ہے میرے عزیزوں، جتنے یہ کیچپ آ رہے ہیں، جتنے مشروبات آ رہے ہیں، جتنے شیطان کی یہ بوتلیں آ رہی ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے اس کی کمائی کا پتہ نہیں 25% جو ہے قادیانی مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے اندر استعمال کرتا ہے۔ یہ نہ ہو قیامت کے دن جب قادیانیوں کو دشمن بنا کر علیحدہ کر دیا جائے تیری میری طرف بھی نظر اٹھ جائے، بتا امتی اپنے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں جو آپ کہتے یار مولویوں کے جھگڑے نے ٹھیک ہو جاتے سر۔ بحیثیت ایک مولوی ہونے کے، میں اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا، بحیثیت ایک فقیر ہونے کے میری ذمہ داری ہے میں تمہیں بتاؤں، اور میں 3 مرتبہ آج اللہ کو گواہ بنا کے کہوں گا یا اللہ تو گواہ ہے، یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے قادیانیوں کی حقیقت بیان کر دی۔ یہ ہمارے نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتے، انہوں نے کان دجال کو، ایک آنکھ والے کو آمنہ کے لال مکے کے در یتیل کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ خدا پاک کی قسم ہے اس وقت پوری دنیا 73 کے اندر سن 73 کے اندر ایک قانون بنا، قانون سازی ہوئی، بھٹو تھا جیسا بھی تھا کردار والا برکردار اس کا معاملہ اس کے ساتھ جانے۔ خدا پاک کی قسم ایک فیصلہ ایک کام ختم نبوت کا ایسا کر کے چلا گیا اور قادیانیوں کو کافر قرار دے کے چلا گیا، اللہ کی قسم وہ بھی حضور کے حوض کوثر کا مستحق بن گیا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب تم مانو، تم اپنے بچے کو شیطان کا جوس پلاؤ تمہاری مرضی، تم اپنے بچوں کو کیچپ لے کے دو تمہاری مرضی، تم اپنے بچے کو شیطان اچار لے کے دو تمہاری مرضی۔ اس کا جو 25واں حصہ ہے قادیانیت کے پرچار کے لیے مسلمانوں کو قادیانی بنانے میں قرضے دے رہے ہیں، لڑکیوں کی شادیوں کا، بچیوں کی شادی، بچوں کے رشتے کا انہیں شوق دے رہے ہیں، باہر کے ویزوں کا ان کو لالچ دینے۔ اس کی وجہ سے خدا پاک کی قسم ہے اگر سنی سنائی بات ہوتی تو میں کبھی ممبر پر بیٹھ کے آپ سے عرض نہ کرتا۔ میرے پاس خود ایک آدمی آیا کہنے لگا مولوی صاحب اگر اس خانے میں قادیانی لکھ دوں تو میرے ایمان پر تو کوئی ضرب نہیں آئے گا۔ میں نے کہا تیرے ایمان پر ضرب آیا نہ آئے، روزہ مبارک میں فاطمہ کے ابے کے سینے پر ضرور ضرب آ جائے گا۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ نہ پوچھی، پتہ تھا دل پر بار آیا ہوا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، آپ بھی ساتھ رونے لگ گئے۔ صحابہ کہنے لگے ہم پریشان ہیں کہ کیوں آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس کے رونے میں بتانے کی ہمت ہی نہ رہی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا میرے یار بتا کیا بات ہے، کس وجہ سے تیری آنکھ کے اندر آنسو آ گئے؟ کہنا کملی والے گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ موت آ گئی، ابھی موت سے پہلے تو آپ کا ساتھ ہے، آپ کا مدینہ ہے، آپ کا پڑوس ہے، آپ کے مکان کے ساتھ مکان ہے، اس دروازے سے نکلتے ہیں آپ کا دروازہ دیکھتے ہیں، آپ کا پردہ دیکھتے ہیں، جب بھی مسجد میں آتے ہیں آپ کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ کملی والے آپ کا شان اعلیٰ، آپ کا مقام اعلیٰ، ساری دنیا سے اللہ نے آپ کو اعلیٰ بنایا۔ امام الانبیاء قیامت کا دن ہوگا، جنت میں بھی آپ کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ ہم غریبوں کے بارے میں بتاؤ ہمارا کیا بنے گا جو آپ کے دیدار کے بغیر پانی کا گھونٹ اندر نہیں اتارتے؟ کملی والے جنت کے اندر آپ کے دیدار کے بعد کیسے گزارا کریں گے؟ کبھی آپ نے بھی، میں نے یہ سوچا، ہمیں تو مولوی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے بتلا دیا دیوانوں پریشان نہ ہونا، حضور دربار حضور قبر میں آئیں گے اور آ کے فرشتوں سے تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے۔
پریشان نہ ہونا، آقا مدنی کریم موت کے وقت آئیں گے اور کلمہ پڑھا کے چلے جائیں گے۔ خدا پاک کی قسم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاروں خلفاء میں سے کسی خلفاء کو یہ کہہ کے نہ گیا میرے بعد تم بس ایک گوشہ نشینی اختیار کر لینا، میں موت کے وقت آؤں گا، کلمہ پڑھا کر تمہیں لے جاؤں گا۔ میرے عزیزو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا حال دیکھ لو، جب دنیا سے جانے لگے فرمایا اللہ اکبر، کفن کے لیے کپڑا منگوایا گیا، 2 چادریں آپ کی بیٹی کپڑے کی لے کے آئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار ہمراز یار غار نے ان چادروں کو دیکھ کے فرمایا اے میری بیٹی، اے میرے گھر والوں، ان چادروں کو کسی یتیم کے سر پہ دے دینا، ابو بکر کا پرانے کفن کے اندر بھی گزارا ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی قرآن پڑھتا نماز کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نبی کا تیسرا خلیفہ 2 مرتبہ حضور کے دروازے پہ دولہا بن کے آیا، یہ 40 دن بھوکا پیاسا رہ کر شہادت کا جام نوش کر کے جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نماز کی حالت کے اندر شہید ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کربلا کے میدان میں میرے عزیزوں شہید ہو رہا ہے۔ بتاؤں تو صحیح، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو حوض کوثر پلائیں گے یا ان کو حوض کوثر پلائیں گے جسے نبی کی ختم نبوت سے سارے دن میں کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ خدا کے گھر میں بیٹھ کے بھی خدا یاد نہیں آتا۔ ابھی جمعے کی نماز ہونے کی دیر ہے، میں بچہ تھوڑی ہوں میرے عزیزوں، میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا جلدی جمعہ پڑھا دیا کرو، باہر بیٹھے لوگ تنگ ہوتے ہیں، بجلی کا بل جمع کرانا ہو 3 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو جاؤ گے، پتہ ہے اگر تاریخ چلی گئی تو جرمانہ پڑ جائے گا۔ میرے عزیزوں، پینشن والے حضرات بھی لائن لگا کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، جو موجودہ کورونا وائرس کی صورتحال ہے، 4 آدمی بینک میں جا رہے ہیں، 12 آدمی بینک کے چھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو گرمی کا احساس نہیں ہوتا، 10 روپے کی لالچ میں 2 میل جا رہے ہو، اس وقت تو گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اندازہ تو لگایا کرو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، مسجدیں بیت اللہ کی بیٹی ہیں، کہاں بیٹھے ہو؟ چھوٹے بیت اللہ میں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہو۔ خدا پاک کی قسم ہے، فرمایا نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آیا، ابھی اس نے نماز کی نیت نہ باندھی، جتنی دیر نماز کے لیے بیٹھا رہے گا نماز کا ہی ثواب اتنی دیر تک اسے ملتا رہے گا۔ بھاگنے کی کریں گے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی تسبیح نہیں، کوئی ذکر نہیں، فوراً دوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے دربار میں مانگو، قرآن پاک نے کتنی پیاری ہمیں دعائیں بتلا دی۔ فرمایا جب تمہارا دل سخت ہو جائے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارے دل کی سختی جاؤ، قبروں کی زیارت کر کے آؤ، ابو کو دیکھو کہاں پڑا ہے، امی کو دیکھو کہاں پڑا ہے، یہ تو اللہ ہی سلامت رکھے۔ ہاں اللہ وجود کو سلامت رکھے گا، شہید کے وجود کو سلامت رکھے گا، عالم کے وجود کو سلامت رکھے گا، ختم نبوت کے پرچار کے لیے جو شہید ہو گیا اس کے وجود کو سلامت رکھے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو شہید ہو گیا اس کے وجود کو قبر کے اندر سلامت رکھے گا، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کے چلا گیا، حافظ قرآن و دیندار ہو، دنیا دار ہو، تقوی والی زندگی گزار کے گیا، اللہ اس کے وجود کو قبر کے اندر سلامت رکھے گا۔ نہیں یقین آتا قبر کشائی کر کے دیکھ لو، آج بھی خدا کی قسم قبروں میں ایسے آرام کر رہے ہیں جیسے ماں کی گود کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ ابھی پرسوں میرا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کے یہاں تعزیتی پروگرام تھا، رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میرا بیان ہوا، بیٹا مفتی اویس صاحب پاس بیٹھ کے کہنے لگا اللہ اکبر، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، مجھے کلپ دکھایا، 4:23 پر پیر جی کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، 4:23 پر رات اپنے بیٹے کو فون کیا، او میرے بیٹے یہاں نہ پاکی کا خیال کوئی نہیں، اور میرے بچے میری نمازیں جا رہی ہیں۔ وہ کہنے لگے میں نے ایک جرنل صاحب کے ذریعے ڈاکٹروں کو کہا تم انسان کی نفسیات نہیں سمجھتے، تم میرے باپ کو تیمم نہ کراؤ، بس یوں کر کے ہاتھ پھیر دیا کرو اور کہا کرو حضرت جی وضو ہو گیا، ایسے ہی کرنا شروع کیا۔ فرمایا فجر کی نماز سے پہلے بیٹے سے خادم سلمان کو دیکھا کیا کر رہا ہے، کہ جی نماز پڑھ رہا ہوں، کہ مجھے بھی وضو کرا دو، یہ موت سے 2-3 منٹ پہلے کی بات ہے، وضو کرایا، پھر اشاروں سے آنکھیں پڑی، میرے پاس کلپ موجود ہے، پھر زور زور سے آکسیجن لگی ہوئی ہے، پڑھ رہا یا صمدو یا واجدو یا
یا سمد یا واجد، پھر پڑھا صلی اللہ یا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ پھر بچوں کو کہا اور زور سے اللہ کا ذکر کرو۔ بچے اس کمرے میں اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے، کروٹ بدلی، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھا، فرمایا تم ذکر کرو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، آنکھیں بند کی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ کیسی پیاری موت، نہ کسی کو قرآن سنانے کی ضرورت پڑی، نہ کسی کو کلمہ سنانے کی، زور زور سے، میرے پاس کلپ موجود ہے، یا سمدو یا واجدو یا سمدو یا واجدو، کروٹ بدلی، خدا کا بندہ دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی، اب ایمان پہ مریں گے، کوئی ہے گارنٹی؟ مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کے سامنے بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، کیا ہو گیا؟ اور میرے عزیزو، ایک ننگا پتنگا بازار میں پھرتا ہے کہ دیدی بدعا نل بچی، جو تیرے گھر میں 20 سال پڑا قرآن بسیدہ ہو گیا، اس کی بدعا سے کون بچے گا؟ کون سے ایسا گھر کا بکسا، کون سی ایسی گھر کی الماری نہیں جسے روزانہ نہیں کھولتا؟ ہائے مصیبت کیا حال پڑی، جس قرآن کو میرا پیغمبر حرا کے دامن سے لے کے آیا تھا، جس قرآن کے لیے بچیوں کے منہ پر تماچے لگے، جس قرآن کے لیے بچیاں 5 دن بھوکی رہی، جس قرآن کی عظمت کے لیے کالی کملی والے کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، جس قرآن کی عظمت کے لیے میرے نبی کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند ہونا پڑا۔ کیا پتا تھا جس امت کو قرآن کا تحفہ دے کے جا رہا ہوں، امت مرتے دم تک ساری زندگی کے اندر اسے پیسے گننے سے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ کہتا جی میرا دل بڑا سخت ہے، میں تے ابے دے مرن تے نہیں رویا، میں تے اماں کے مرنے پہ نہیں رویا، خدا کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا جب دل سخت ہو جائے یتیم کو تلاش کر اسے کھانا کھلا۔ فرمایا جب تیرا دل سخت ہو جائے مساکین سے، معصوم لوگوں سے محبت کر۔ فرمایا جب تیرا دل سخت ہو جائے، اگر یتیم کو کھانا کھلانے سے تیرا دل نرم نہیں ہوتا تو قبرستان جا، کسی قبر کے سرانے بیٹھ کر مرنے والے کو سوچ کے رو، اللہ اکبر یہ کون تھا، اس کے پاس میں پڑھائی کی ڈگری تھی، اس کے پاس تعلیم کی ڈگری تھی، یہ بھی الیکشن پہ کھڑا ہوا کرتا تھا، یہ بھی آدمی تھا جس کے ساتھ 8 9 آدمی چلا کرتے تھے، یہ وہی آدمی تھا جو کہتا تھا دھوپ میں میرے سے ملنے نہ آیا کرو، گرمی میں باہر نہیں نکلتا۔ آج اللہ کی قسم وہ آدمی جو ایسی روم میں سویا کرتا تھا، جس کی قبر پہ پنکھا جھلنے کو تیار کوئی نہیں، پتا تو کر کیا ہو قبرستان میں۔ فرمایا پھر بھی تمہارا دل نرم نہ ہو، امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دو، کثرت کرو درود شریف کی، اور درود شریف بھی یوں نہیں چلتے پھرتے۔ فرمایا درود شریف بھی انداز میں پڑھو، بے شک تم پیر محل میں ہو، بے شک تم حافظ آباد میں ہو، بے شک تم عبدالحکیم میں ہو، بے شک توبہ ٹیک سنگھ میں ہو، وضو کرو، خوشبو لگاؤ، اللہ اکبر، اپنے جسم اپنے کپڑوں کو خوشبو سے معطر کرو، پھر 2 زانوں ہو کے بیٹھو، پھر آنکھیں بند کرو، پھر تصور یہ کرو میں جامع مسجد عثمانیہ میں نہیں بیٹھا بلکہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، حضور کے روضے کے سامنے بیٹھا ہوں، سنہری رنگ کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، صلی اللہ پڑھنا میرا کام ہے، کانوں سے سن کے قبول فرما کر جواب دینا ان کا کام ہے۔ تصور کرو، درود شریف پڑھو، الہی جو تیری ساری رحمتیں، سارے انوارات کی بارشیں حضور کے روضے انور پر، آپ کی قبر مبارک پر، پھر قبر مبارک کے اندر آپ کے سینہ مبارک پر جو آ رہی ہیں، پھر وہ منتقل ہوتے ہوتے میرے پیر مرشد کے سینے پر، اور وہاں سے منتقل ہو کے میرے سینے پر آ رہی ہیں۔ الہ العالمین اس وقت میرا سینہ سینہ نہیں بنا بلکہ نور کا خزینہ بنا ہوا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں رونے لگ گئے، بڑا روئے، کیا بات ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر بیٹھا تھا، میرے دل میں خیال آ گیا یہاں تو ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، آپ ہمیں نہیں چھوڑتے، ہم آپ کو نہیں چھوڑتے۔ کملی والے قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آپ کو اللہ اونچے
اونچے مقام پر جنت الفردوس میں جہاں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ جل شانہ وہاں آپ کو جگہ دے گا۔ کملی والے ہمیں کہاں جگہ ملے گی؟ ہم دنیا میں تو آپ کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کملی والے وہاں آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ آپ وہاں ہم کہاں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا دیکھو کیا سوال لے کے آیا۔ نبوت کی نگاہیں آسمان پر اٹھی، فرمایا یا اللہ قرآن بیان کر دے، کوئی ایسا حکم نامہ جاری کر دے تاکہ روتے ہوئے صحابی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ورسولہ اللہ اکبر فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر قرآن بیان کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ نے صحابی سے فرمایا اب تو بھی اپنا رونا بند کر دے، بے شک تیرا مکان نیچے ہوگا، میرا مکان اوپر ہوگا۔ لیکن جبرائیل کہہ کے جا رہا ہے کملی والے یاروں کو تسلی دے، تم دیکھنے کی نیت کرنا تمہارا کام ہے۔ کملی والا اللہ کے حکم سے ہر روزانہ اپنا دیدار تمہیں کرا دیا کرے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا لوگوں جب بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو۔ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں مکان دے، یا اللہ مجھے جنت میں مکان نہیں، اللہ مجھے جنت الفردوس میں مکان دے۔ فرمایا جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے، جہاں نبی علیہ السلام کو گھر ملے گا، جہاں نبی علیہ السلام کی رہائش ہوگی، وہی مکان مانگ لو۔ صحابہ کا پڑوس ہوگا، صحابہ کا محلہ ہوگا، اہل بیت کے گھرانے ہوں گے، ادھر سیدہ فاطمہ کا، ادھر سیدہ زینب کا، ام کلثوم کا، ادھر سیدہ رقیہ کا، ادھر نبی کی ازواج کا، ادھر ابو بکر کا مکان، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے، عمر اللہ اکبر معراج کی رات آپ گئے، آپ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ عمر میں نے رات جنت کے اندر ایک قریشی کا یاقوت کے موتیوں کا محل دیکھا، میں نے اندر جھانک کے دیکھا جنت کی حوریں اس محل کے اندر وضو کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے اس محل کے اندر قدم رکھا، مجھے قریشی کی غیرت کا خیال آ گیا، میں نے یوں کر کے پاؤں واپس کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر پاس کھڑے، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کس کا مکان تھا؟ فرمایا عمر تیرا مکان تھا، میرا جانے کے تو بڑا دل کیا لیکن تیری غیرت نے مجھے جانے نہ دیا۔ حضرت عمر نبی کے قدموں سے لپٹ کے رونے لگے۔ کملی والے عمر کیا، عمر کی غیرت کیا، عمر تو آپ کو اپنا نام بھی دے چکا ہے، اپنی جان بھی دے چکا ہے۔ یہ کون عمر رضی اللہ تعالی اللہ مدینے کی سرزمین پر کون عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی سرزمین پر ایک نوجوان تھا، اس کے گھر کے پاس سے ایک عورت گزرا کرتی تھی، نوجوان سے رہا نہ گیا، اس عورت کو ایک دن دیکھ کے کہنے لگا تیرے پر میرا دل عاشق ہو گیا، میں تجھے دل دے بیٹھا تو مجھے دل دے دے۔ آسمان کی طرف اس عورت نے نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھا کے کہنے لگی امیر المومنین کا دور حکومت ہو، فاروق جیسا مسلمانوں کا خلیفہ ہو، اس دور کے اندر اللہ کو دل دینے والے لوگ عورتوں کو دل دینے والے کیسے بن گئے؟ کھڑی ہو گئی، کہا سنا نہیں دوبارہ کہ میں تجھے دل دے بیٹھا، تیرا عاشق ہو گیا، تو بھی مجھے دل دے۔ کہنے لگی کونے میں آ جا، کونے میں لے گئی، کہا ایک بات کا وعدہ کر، میرے لیے کیا کرے گا؟ آج کے دور کی طرح آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، کیا کرے گا؟ ماں باپ کو قتل کر دوں گا، کیا کرے گا؟ بہن بھائیوں کو چھوڑ دوں گا، یہی ہے نا؟ اس نے بھی کہا سب کچھ میں تیرے لیے کروں گا۔ کہنے لگی اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سامنے مسجد نبوی ہے، کہاں ہے؟ اذان ہونے والی ہے، کہاں؟ پتہ اس مسجد کا امام کون ہے؟ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کہ میرے سے وعدہ کر 40 دن عمر کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، میں تجھے دل دے دوں گی، 40ویں دن باہر آئے گا اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں گی۔ اس نے کہا اتنا سوکھا کام؟ ٹھیک ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب 40واں دن پورا ہوا، 41واں دن جب باہر آیا، وہ عورت دروازے پہ کھڑی تھی، کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے والا اس عورت کو دیکھتا نہیں بلکہ نگاہ نیچی کر کے کہنے لگا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے، پہچانتا نہیں مجھے؟ کہ اتق اللہ، کانوں میں انگلیاں دے لئی، کہ تم میرے لیے غیر محرم ہے، تیری بات سننا بھی حرام ہے۔
کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کہ وہ یوں 40 دن پہلے جس کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ مانگ رہا تھا، بس 90 کی طرف دیکھا، حضرت عمر کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ 40 دن پہلے یہ دل دنیا میں رلتا تھا، 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر نے یہ دل اللہ کو دے دیا ہے۔ آج دھرتی میرے عزیزوں اس دور کو ترس رہی ہے، روزانہ بارشیں، روزانہ آندھییں، ہر دوسرے دن بارشیں۔ ہمارے کرتوت کو دیکھ کر آسمان روزانہ روتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں خیال کیوں نہیں آتا، تم اتنے سخت دل کب سے ہو گئے، تم نے خدا کے آسمان کو بھی رلا دیا ہے۔ کبھی پے در پہ روتا ہے، کبھی تھوڑا روتا ہے، کبھی موسلا دھار روتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بڑی بارش برسی ہے، فرمایا رات کی بارش اللہ کی رحمت ہے۔ جب لوگ دکانوں سے اپنے گھر آ جائیں، جب لوگ اپنا کاروبار کر دیں، بند کر دیں، لوگوں کو کاروبار میں اذیت نہ ہو، اس وقت کی بارش رحمت ہے۔ جب لوگوں کے کاروبار کا وقت ہو، لوگ دکانداری کر رہے ہو، اس وقت خدا کی بارش برسے، آسمان سے بارش برسے، اس وقت خوب جان لیا کرو ناپ تول کی کمی میں، حلال مال میں حرام مال کے اندر ملاوٹ کرنے میں، دو نمبری کرنے میں، بدنگاہی کرنے میں، آسمان خدا کا ہمیں دیکھ دیکھ کر رونا شروع کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے دربار میں توبہ، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے دربار میں توبہ۔ زندگی سیکھو، ابھی ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی کے بیٹے پہ چھری، نبی پہ چھری پھیرے گا، باپ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرے گا۔ اور تم نے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تو دیکھا ہوگا، صدقے کا بکرا دیتے تو دیکھا ہوگا، لوگوں کو قربانی کا جانور دیتے دیکھا ہوگا۔ آؤ مجھے پیار کی اور حکم کی کوئی ایسی کہانی سناؤ کہ باپ بیٹے کے گلے پر اللہ کی محبت کے لیے چھری چلا رہا ہے۔ وہ تو ہمارے سے مانگتے ہی کچھ نہیں، بلکہ وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو ہمارا بننے کے لیے تیار ہے۔ بس اسے اتنا تقاضا ہے، اتنا وہ تمہارے میرے سے تقاضا کر رہا ہے، اور میرے بندے میں نے تمہارے اندر دل کے اندر سختی کوئی نہیں کی، لیکن جو حکم میرا نبی تمہیں میرا دے کے گیا کم از کم اسے تو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرے، آج گناہوں والی زندگی پر اللہ سے معافی مانگے، اور ابھی سے اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے نئی زندگی کا آغاز کروائے۔ نیکیوں والی زندگی، احساس والی زندگی، دل کی نرمی والی زندگی، آنکھ کے آنسو والی زندگی، خشیت الہی والی زندگی، ایک دوسرے کا احساس کرنے والی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلنے والی زندگی کا آج آغاز کرو، اور نیت کر دو، اور نیت کر کے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ تیرے حکم سے جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا، اگے اللہ تو جانے تیری مرضی، ہمیں پتہ ہے یا اللہ عذاب دینے سے زیادہ بندوں کو معاف فرمانا پسند فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔